السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو جو بہت سے احکامات دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے انفقوا مما رزقناکم۔ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، دنیا کے اسباب دیے ہیں، دنیا کی سہولتیں فراہم کی ہیں، دولت دی ہے، وہ اس میں سے خرچ کرو دوسرے لوگوں پر بھی۔ یہ قرآن کریم کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے دوسرے لوگوں کا حق قرار دیا ہے۔ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، پڑوسیوں پر خرچ کرنا، سوسائٹی کے نادار افراد پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، اسے اللہ رب العزت نے حق قرار دیا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اہل ایمان کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اموال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ سائل جو ضرورت مند سوال کرتا ہے، محروم جو ضرورت مند تو ہے سوال نہیں کرتا، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، وائٹ کالر کہتے ہیں، کہ ضرورت مند تو ہے اور لیکن سوال نہیں کرتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سوسائٹی کے ضرورت مند جو سوال کرتے ہیں، اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، اور وہ ضرورت مند جو ضرورت مند تو ہے اپنی حاجت بیان نہیں کرتے، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں ان دونوں کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے حق قرار دے رہے ہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں بہت سی اصولی باتیں، بنیادی باتیں قرآن پاک میں ہمیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی ہے مما رزقناہم ینفقون۔ تم اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہے ہو، ہمارے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہو۔ ہم نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اس میں سے دوسروں کا حق بھی دو۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھائی کہ ہم اگر کسی پر خرچ کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے۔ مما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ ان کا حق ہے، تم احسان نہیں کر رہے ہو۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کو نہیں دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو۔ جس پر خرچ کر رہے ہو اس پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تم اللہ کے حکم پر دے رہے ہو، اس لیے اللہ کو دے رہے ہو، کیونکہ اجر اللہ سے لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرو گے وہ مجھ سے تم نے واپس لینا ہے، میں اس پر تمہیں اجر عطا کروں گا، اور یہ اجر 10 گنا سے شروع ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ پاک جس کے لیے چاہے ڈبل ٹرپل کر دے، لیکن یہ فرمایا کہ یہ تم پر اس پر احسان نہیں کرے، تم مجھے دے رہے ہو، واپسی کے وعدے پر دے رہے ہو، واپسی بھی برابر نہیں، کم از کم 10 گنا۔
اللہ رب العزت نے اسے قرض سے تعبیر کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، فرمایا اللہ کے بندوں پر جو خرچ کرتے ہو یا اللہ کے دین کی ضروریات پر جو خرچ کرتے ہو وہ تم اللہ کو قرض دیتے ہو۔ اللہ کو قرض دینے کا معنی یہ نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، اللہ قرضے مانگنے شروع کر دیے ہیں۔ نہیں، قرض اس معنی میں ہے کہ جو دے رہے ہو واپسی کے وعدے پر دے رہے ہو اور واپسی کی گارنٹی پر دے رہے ہو، اور واپسی بھی کم از کم 10 گنا، یہ 700 گنا بھی ہو سکتی ہے، 7000 بھی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک بات درمیان میں عرض کروں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نیکی اور بدی، اچھے عمل اور برے عمل کا اجر بیان کیا ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کا کم سے کم تو 10 گنا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ ہم اچھے اعمال اور برے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر دینے کا ضابطہ الگ الگ ہے۔ ہم اچھے عمل پر اجر 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، اور گناہ پر اجر ثواب جو سزا ہے وہ مثلہ یہ برابر، وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہے، وہ معاف تو ہو سکتی ہے لیکن اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ واپسی کے وعدے پر، واپسی کی گارنٹی پہ دے رہے ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ جس پر تم خرچ کر رہے ہو اس کو اگر جتلا دیا کبھی تو نیکی برباد ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو صدقہ خیرات کرتے ہو، کسی دوسرے پر خرچ کرتے ہو، کسی ضرورت مند پر، نادار پر، یا کسی اجتماعی ضرورت پر، نیکی کے کسی کام پر، خیر کے کسی عمل پر خرچ کرتے ہو، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تم نے، جس پر خرچ کیا ہے اس کو اگر جتلاؤ گے تو نیکی برباد ہو جائے گی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من اور اذی کے ساتھ صدقہ برباد ہو جاتا ہے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے، عمل حبط ہو جاتا ہے۔ من اور اذی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کسی کو جتلا دینا کہ میں فلاں موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تم پر یہ خرچ کیا تھا، تمہاری یہ ضرورت پوری کی تھی، تم پر یہ احسان کیا تھا، رو برو جتلا دینا یہ من کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ نیکی کر دی، احسان کر دیا، اور کسی موقع پر جتلا دیا کہ فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ کی تھی تو پھر میرے پاس اجر کس بات کا، نیکی برباد۔ اذی کہتے ہیں کہ روبرو تو ذکر نہ کرے لیکن پس پشت اس کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا اس انداز سے ذکر کرے کہ اس کو معلوم ہو تو تکلیف ہو، اس کو معلوم ہو تو اذیت ہو اس کو کہ یار میرے ساتھ نیکی کی تھی تو اس کی تشہیر کی کیا ضرورت تھی، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ اذی کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کسی کے ساتھ کیا ہوا احسان اس کے پس پشت اس کی غیر حاضری میں کہیں اور ذکر کر دینا ایسے انداز سے کہ اس کے تذکرے سے اس کو تکلیف محسوس ہو، یہ اذی ہے، اس کے ساتھ بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو
احسان جتلا کر اور اس احسان کا کہیں منفی انداز میں ذکر کر کے ضائع نہ کر دو، نیکی برباد ہو جائے گی۔ بلکہ ایک مقام پہ یوں فرمایا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ ایک آدمی نے آپ کے سامنے ضرورت کا اظہار کیا ہے، آپ نے اس پر اس کی ضرورت پوری کر دی اور بعد میں اس کا ذکر شروع کر دیا، اس کو اذیت کا باعث ذکر اس کسی کے سامنے کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دینے سے نہ دینا بہتر ہے۔ پہلے ہی آدمی کہہ دے بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں اس وقت خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ قول معروف طریقے سے بات کر دینا، معذرت کر لینا، مغفرت معافی مانگ لینا، بھائی معاف کر دو میں نہیں کر سکتا، خیر یہ بہتر ہے، نہ دینا بہتر ہے اس دینے سے یتبعها اذی، جس کے پیچھے اذیت، تکلیف، من اور اذا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من اور اذا کے ساتھ کی ہوئی نیکی برباد ہو جاتی ہے، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بات سمجھ بھی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، واپسی کے وعدے پر دیتے ہو، میری گارنٹی پہ دیتے ہو، 10 گنا کم از کم کی واپسی کے وعدے پر تم دیتے ہو، تو مجھے دیا نا، اس کو کیا دیا ہے؟ اس پر تمہارا کیا احسان ہے؟ مجھے دیا ہے، مجھ سے واپس لینا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کہ میں کسی دوست کو لاہور میں یا کراچی میں یہ کہوں فون پر کہ فلاں صاحب آئیں گے میرے پاس میری طرف سے، ان کو 10,000 روپے دے دینا، میں دوں گا۔ اس نے وہ دے دیے، میرے کہنے پر دیے، واپسی کے میرے وعدے پر دیے، وہ شخص آیا اسے دے دیے، اس نے مجھے دیے ہیں، اس کو نہیں دیے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ وہ اس کو 10,000 دے کر تیسرے دن اس پہ جب تم نے میں پرسوں میں نے تمہیں 10,000 دیے تھے، اس کو کیا دیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے دیے ہیں، میرے دیے ہوئے میں سے دیے ہیں، واپسی کے وعدے پر دیے ہیں، 10 گنا کی گارنٹی پر دیے ہیں، اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس کو جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من اور اذا کے ساتھ صدقہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہ فرمایا کہ جس کو دیتے اس کا حق ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا حق للسائل والمحروم، اس پر احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو دولت دے کر آزماتے ہیں، فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں دولت دی ہے ساری تمہاری نہیں ہے، اس پہ حق ہے تمہارے رشتہ داروں کا، سوسائٹی کے غریب لوگوں کا، تمہارے ذریعے دیتا ہوں، میں دیتا ہوں تمہیں آزمانے کے لیے، آزمائش کا نظام ہے، تمہارے ذریعے دیتا ہوں۔ اور یہ حق سائل کا بھی ہے اور محروم کا بھی۔ جو ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اس کا بھی حق ہے، جو ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے۔ یا مفسرین ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ جو آدمی ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، انسان ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرے گا، کسی کو کہے گا کہ بھائی میں یہ میری چیز ضرورت ہے پوری کرو۔ جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا اس کو کیسے دیا جائے؟ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ بڑا دلچسپ سا سوال ہے یہ۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، ظاہراً بالکل خوش باش سفید پوش ہے، اپنی ظاہری حالت ایسی رکھتا ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، تو
تو اس کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ یہاں سے مفسرین ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول پر خود نظر رکھنی چاہیے۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے، خود تلاش کرے، خود ڈھونڈے کہ میری برادری میں، میرے محلے میں، میرے ماحول میں ضرورت مند کون ہیں۔ صرف خالی اپنے اوپر خرچ کر لینا کافی نہیں، ارد گرد لوگوں کو تلاش کرنا بھی ذمہ داری ہے، ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنا بھی ذمہ داری ہے، ضرورت مندوں کو دیکھنا، پہچاننا، ان تک پہنچنا۔ ایک ضرورت مند وہ ہے جو صاحب حیثیت تک پہنچتا ہے، ایک ضرورت مند وہ ہے جس تک صاحب حیثیت کو پہنچنا ہے، یہ محروم ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی ہدایات فرمائی ہیں، بڑی نازک باتیں فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو آدمی من بات شبعان وجارہ جائع فی جنبہ وهو یعلمہ فمن لیس المومن، اس آدمی کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے کہ جو رات کو پیٹ بھر کے سویا، کھا پی کے سویا، پڑوسی پڑوس میں بھوکا سویا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میرا پڑوسی رات کو اس کو گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور یہ بے پرواہی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کھا پی کے سو گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس المومن، اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ کیسے سو گیا ہے؟ لیکن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات تو اس دور کی تھی جب ہمیں ارد گرد کے اپنے پڑوس کے اور ماحول کا علم ہوتا تھا۔ اب تو ہماری جدید سوسائٹیوں میں، ہمارے ماحول میں یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، 7 دیوار ہے، لیکن پڑوسی کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، میلے میں نہیں ہے۔ جب تک پڑوسی کے گھر میں، ہماری جدید پوسٹ سوسائٹی میں کیا ہے، ہمارا سارا کلچر، ہماری ساری تہذیب تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جب تک پڑوس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھے یا کوئی شادی کا رونق نظر نہ آئے، اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پڑوس میں 10 سال سے کون رہ رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے سامنے کون رہتا ہے، ہمارے پیچھے کون رہتا ہے، دائیں کون رہتا ہے، بائیں کون رہتا ہے۔ یہ آج کی جدید تمدن کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس کو آپ جس بارے میں مرضی لے لیں، لیکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، پڑوسیوں کا لحاظ رکھا کرو، اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل آتے رہے، بار 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 مجھے وصیت کرتے رہے، پڑوسی کے بارے میں تلقین کرتے رہے، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں جبریل کل پڑوسی کو وراثت میں شریک کرنے کا حکم لے کر نہ آ جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پڑوس کی کوئی حد بھی ہے؟ کہاں تک پڑوس شمار ہوگا جن کا زیادہ لحاظ رکھنا ہے؟ ویسے تو سوسائٹی کا عمومی لحاظ رکھنا بھی ایک صاحب حیثیت کی ذمہ داری ہے۔ ماحول، سوسائٹی، اس پر نظر ہونی چاہیے، لیکن پڑوس جس کا دوسروں کی بنسبت زیادہ خیال رکھنا ہے،
ام المومنین نے پوچھا اس کی کوئی حد؟ ہمارے 40 گھر، 10 دائیں 10 بائیں 10 پیچھے 10 آگے، یہ ایک چھوٹا سا دائرہ بیان فرمایا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ضرورت کا اظہار کرنے والے کا حق بھی ہے تمہارے مالوں میں، اور جو ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ان کا بھی حق ہے تمہارے مالوں میں، ان کو تلاش کرو کہاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو یوں تعبیر کیا، ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پیسہ ہاتھ سے چلا گیا ہے، لیکن نہیں، فرمایا یہ تو زمین میں بیج ڈالنے والی بات ہے، یہ زمین میں بیج ڈالنے والی بات، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جیسے کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے، بیج پھینکتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے چلا گیا، یہ زمین میں مٹی میں مل گیا، خاک ہو گیا یہ، لیکن اگر زمین کو پانی صحیح ملا ہے، زمین کی کھدائی صحیح ہوئی ہے، تقاضے پورے ہوئے ہیں، تو ایک دانہ 7 خوشے اگاتا ہے، اور ہر خوشے میں 100 دانے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ بظاہر ضائع ہوتا ہے لیکن نتیجے میں 700 دانے لے کر آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو خرچ کرتے ہو بظاہر ہاتھ سے نکل گیا، لیکن نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسان نے زمین میں بیج ڈالا ہے۔ کھجور کی ایک گٹھلی زمین میں ڈالو تو کھجور کی وہ گٹھلی اگر اس کو صحیح ماحول مل جائے تو کتنا بڑا درخت بنتی ہے، کتنے ہزار نہیں کتنی لاکھوں کھجوروں کا باعث بنتی ہے وہ گٹھلی، جو صحیح وقت پر صحیح مقام پہ صحیح ماحول میں رکھی جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو، صحیح مقام پر ہو، صحیح جذبے کے ساتھ ہو، صحیح ماحول میں ہو، تو ایسے ہی ہے جیسے زمین میں گٹھلی دبا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تم جو صدقہ کرتے ہو نیت کے حساب سے بات ہوگی، جذبے کے حساب سے بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے صدقے کو، چھوٹے سے صدقے کو جس کے پیچھے نیت کا کریکشن صحیح ہے، جس کے پیچھے خلوص ہے، جذبہ ہے، نیک نیت ہی اللہ کی رضا کے لیے کیا تم نے، ہم اللہ پاک اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ مثال دی جیسے گھوڑی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا ہے، مالک اس کو پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، پالتا، پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے تم گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو اور وہ چھوٹے سے بچے سے بڑھتے 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 ایک مکمل اور تام گھوڑا بن جاتا ہے، ہمیں تمہارے صدقہ خیرات کو اللہ پاک چھوٹے سے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے عرض کیا، حضور نے ہمارا یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال یہ ہے، یہ جیسے زمین سے چشمہ نکلتا ہے، چشمہ ٹھہرا ہوا ہے، کنواں ہے، پانی اس پہ ہے، نکالتے جاؤ گے تو اور آتا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے بندوں پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے میں اور دیتا جاؤں گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اس کی مثال کنویں کی ہے، کنویں کو بند رہنے دو تو وہ پانی بند رہے گا، ٹھہرا رہے گا، کنویں سے پانی نکالتے رہو گے تو پانی اور آتا رہے گا،
جتنا نکالو گے پانی پیچھے سے آئے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بھی یہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جتنا خرچ کرو گے میں دوں گا، تم لوگوں پر خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، یہ اللہ کا نظام ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بطور خاص ہدایت فرمائی کہ جو دولت میں دیتا ہوں، جو وسائل میں دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے بھی ہوتے ہیں اور باقی سوسائٹی کے افراد کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تمہارے رشتہ داروں کا حق بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، نادار افراد کا حق بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کے ضرورت مند لوگوں کا بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کی اجتماعی ضروریات کا بھی ہوتا ہے، بیسیوں پہلو ہیں اس کے۔ تو فرمایا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کے آغاز میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان فرمائی، مما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ ہیں، ہدایت پر وہ ہیں، نجات اور فلاح ان کے لیے ہے جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور ہمارے بندوں کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہیں اور سوسائٹی کے نادار افراد کو اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سوسائٹی کے ضرورت مند اور نادار افراد کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی۔